الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی النبی الأمی الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا غریبا یا رسول اللہ غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جزتوں حبیبم بری نازم کہ ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے لگاتار درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ انتہائی عزت کے لائق سامعین ذی وقار، انسان ساری زندگی نعمتوں کی آرزو میں رہتا ہے، اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر روز نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے، اور جس قدر کوئی نعمت اہم ہوتی ہے، انسان کی جستجو اور طلب اس نعمت کے متعلق اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ دینداروں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دن بدن دینی علوم، نماز کی لذت
روحانیت کا شغف اور عبادات میں دل جمی ان میں اضافہ ہوتا رہے۔ اس کے مقابلہ میں دنیا کے طلبگار یہ آرزو رکھتے ہیں کہ آئے روز دنیاوی اعتبار سے انہیں ترقی ملتی رہے۔ جس کی نگاہ میں جس نعمت کی جتنی قدر ہے وہ اس نعمت کی اتنی ہی آرزو رکھتا ہے، اور پھر جب کبھی من پسند انعامات کا موقع زندگی میں مل جائے تو انسان ان انعامات کے حصول کے لیے کوشاں بھی ہوتا ہے اور ان کے حصول کے لیے منصوبہ بندی بھی کرتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے دینی فکر اور سوچ رکھنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کی رضا کی جستجو کرنے والوں کے لیے، آخرت کے طلبگاروں کے لیے رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں بہار کا درجہ رکھتی ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں کو اس طرح گزارا جائے کہ جن انعامات کے ہم طلبگار ہیں ان کے حصول میں آسانی میسر آئے۔ چنانچہ وہ رمضان آنے سے پہلے منصوبہ بندی شروع کر دیتے ہیں تاکہ کما حق ہو نہ صحیح لیکن کم از کم رمضان کے فوائد کے قریب ترین پہنچا جائے۔ یہی وہ جستجو، یہی وہ طلب ہے کہ جس کے لیے میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک سے پہلے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ہر سال ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور اس خطبے کا عنوان ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ رب العالمین کی رضا کی طلب اور جستجو۔ خطیب میرے اور آپ کے آقا ہوتے اور سامعین میں صحابہ کرام کی مقدس ترین جماعت ہوتی جو پہلے ہی نیکیوں میں سبقت لے جانے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے اور اللہ کی رضا کی جستجو میں ہمہ وقت مصروف عمل رہتے تھے۔ حضور اپنے خطبے کا ارشاد یہاں سے شروع فرماتے، نیکی کے طلبگاروں ہوشیار ہو جاؤ، نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے، اور شر کے طلبگاروں باز آ جاؤ،
پھر ارشاد فرماتے شر کے طلبگاروں باز آ جاؤ۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے شر کے طلبگاروں باز آ جاؤ۔ یہ خطبے کا آغاز بتا رہا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو رمضان المبارک کی برکات اور اس کی سعادتوں کے حصول پر ابھارتے تھے۔ رمضان ہے کیا؟ جد و جہد کا نام ہے، پریکٹس کا نام ہے، محنت اور کاوش کا نام ہے۔ کس بات کی جد و جہد، کس بات کی پریکٹس، کس بات کی کاوش اور کوشش؟ اپنے جسم کو، اپنی سوچوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی۔ اس کوشش کا نام، اس پریکٹس کا نام رمضان ہے کہ ہم اپنے وجودوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنی فکروں کو اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے عادی ہو جائیں۔ اور اس کے لیے رمضان المبارک سے قبل ماضی کی پرخطا زندگی سے صدق کے دل کے ساتھ توبہ لازم ہے۔ ادھوری توبہ کا فائدہ نہیں، بلکہ سچے دل سے توبہ کی جائے کہ میں رمضان المبارک سے قبل اپنی پرخطا زندگی سے توبہ کرتا ہوں، اور پھر رمضان المبارک کی مقدس اور محترم گھڑیوں کی سعادتوں کو پانے کے لیے جد و جہد کرے۔ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، نفسانی خواہش کی تکمیل سے اپنے آپ کو باز رکھنا، یہ کفایت نہیں ہے۔ پورے وجود کی پریکٹس کا نام رمضان ہے۔ تنہا بھوک اور پیاس اور صرف نفسانی خواہش کی تکمیل سے اپنے آپ کو باز رکھنے کا نام رمضان نہیں ہے۔ جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، بد نگہی سے بچنا، دھوکہ دہی سے بچنا، ملاوٹ سے بچنا، کسی سے فراڈ سے بچنا، یہ بھی رمضان المبارک کی پریکٹس کے حصے ہیں۔ اگر آپ بھوکے اور پیاسے ہیں، لیکن اگر آپ جھوٹ سے باز نہیں آ رہے، اگر آپ غیبت سے باز نہیں آ رہے، اگر آپ چغل خوری سے باز نہیں آ رہے، اگر آپ ملاوٹ سے باز نہیں آ رہے، اگر آپ بد نگاہی سے باز نہیں آ رہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رمضان کی پریکٹس نہیں کی ہے۔ یہ چیزیں بھی لازم ہیں۔ فاقے کا مطلب بتایا گیا۔ اللہ فرماتا ہے رمضان کے روزے تم پر اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ اس کے ذریعے تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو، اور تقوی کی دولت تک پہنچنے کے لیے اعضائے وجودی، ان جسمانی اعضاء کا اللہ کی مرضی پر ڈھالنا لازم ہے۔
اگر آپ اپنے اعضاء کو اللہ کی مرضی پر نہیں ڈالتے تو گویا آپ رمضان کے مقاصد کے حصول کی کوشش نہیں کر رہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان مقدس ہستیوں کو رمضان سے پہلے خطبہ دیتے کہ جن کو کائنات صحابہ کہتی ہے، انبیاء کے بعد کوئی ان کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ محدثین نے لکھا ہے ایک ولی کامل اگر لگاتار 100 سال عبادت میں گزارے، ایک ولی کامل 100 سال عبادت میں گزارے اور حضور کا ایک صحابی 1 گھنٹہ سویا رہے، اس کی 100 سالہ عبادت صحابی کے 1 گھنٹے کے سونے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ ان ہستیوں کو میرے آقا رمضان کے لیے برانگیختہ کرتے، ان ہستیوں کو میرے آقا درس دیتے۔ اپنے آپ کو تیار کر لو، رمضان آ گیا ہے، کمر بستہ ہو جاؤ، نیکی کا موسم بہار آ گیا۔ وہ تو نیکی کے طالب ہیں، وہ تو نیکی کے پہلے سے ہی جستجو کرنے والے، وہ تو ہر لمحہ نیکی میں سبقت لینے کے لیے مصروف عمل ہیں، اس کے باوجود حضور انہیں رمضان کے لیے برانگیختہ کرتے۔ فاقے کا ایک مقصد ہے، بھوکا رہنے کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ فاقے کے ذریعے انسان کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ بسیار خوری سے، لگاتار کھانے سے نفسانی خواہشات پروان چڑھتی ہیں۔ اسلام نے کسی جگہ پر بھی بسیار خوری کا حکم نہیں دیا۔ اسلام ہر جگہ پر کہتا ہے اعتدال سے کھاؤ اور کوشش کرو اپنے آپ کو بھوکا رکھنے کی، تاکہ تمہارے اندر نورانیت پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر روحانیت کا نور پیدا ہو۔ اور جس مقصد کے لیے تمہیں خلق کیا گیا ہے تم اس مقصد کو حاصل کرو۔ اور پھر میرے آقا اپنے خطبے میں آگے کیا ارشاد فرماتے، حضور پھر ایثار کا درس دیتے، کتنے خوبصورت انداز میں فرمایا رمضان آ گیا ہے، جس نے کسی ایک فرد کو افطار کروایا اس کو اللہ اتنا ہی اجر دے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو دیا، اور جس نے روزہ رکھا اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا اللہ۔ یہ ایثار کی طرف درس تھا۔ صحابہ نے عرض کی حضور ہم میں سے کسی کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کسی روزہ دار کو شام کے وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، کسی کو اچھی لذتوں کے ساتھ افطار کروائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا میں اس کی کہانی نہیں چھیڑ رہا، یہ تو میں حکم اس کو دے رہا ہوں جو صرف ایک کھجور سے کسی کا روزہ کھلوا دے، جو دودھ کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ کھلوا دے، جو پانی کے ایک گلاس سے کسی کا روزہ کھلوا دے، افطار کروا دے، میں یہ اجر اس کے لیے اعلان کر رہا ہوں۔ یہ ایثار کا درس تھا۔ رمضان آنے سے پہلے اپنے آس پاس اپنے قرب و جوار کا مطالعہ کیجیے، اپنی گلی پر نظر دوڑائیے، جس محلے میں آپ رہتے ہیں اس محلے میں نظر دوڑائیے،
اپنے ہمسایوں میں، اپنے اعزاء اقارب میں دیکھیے کوئی ایسا تو نہیں کہ جس کے پاس سحری اور افطاری کا اہتمام نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں کہ جو بھوکا روزہ رکھے گا، کوئی ایسا تو نہیں کہ جس کے گھر میری طرح آسائشیں میسر نہیں ہیں۔ تو پھر اِثار کیجیے، رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے ان کے گھروں میں راشن بانٹیے، ان کے گھروں میں جن اشیاء کی ضرورت ہے وہ پہنچائیے، اس نقطۂ نظر سے کہ اس عمل سے اللہ میرے روزے قبول فرما لے۔ یہ حضور اس لیے پہلے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اثار کا درس دیتے، اور یہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی روزہ دار کو روزہ رکھوانا، یہ اتنا محبوب ترین عمل ہے کہ حضور کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو کون سے اعمال سب سے زیادہ پسند ہیں اور جن کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سلام کو پھیلانا، افشو السلام، سلام پھیلانا، جس کو آپ جانتے ہیں اس کو بھی، جس کو آپ نہیں جانتے اس کو بھی السلام علیکم آمنا سامنا ہو تو کہنا۔ عرض کی حضور اس کے بعد فرمایا اطعموا الطعام، پھر کھانا کھلانا، یہ اللہ کو اس کے بعد سب سے زیادہ پسند ہے۔ بھوکے کو کھانا دینا، بھوکے کو روزہ رکھوانا، جس کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہے اس کی مدد کرنا، اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے ہاں بھاری ترین اعمال میں یہ عمل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چبوترے کے صفہ کے طلباء میں بھی شامل تھا، جب کبھی مجھے بھوک کی شدت ہوتی، دو دن گزر جاتے، تو میں کیا کرتا، میں بہانے سے مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت عمر کے ہاں چلا جاتا۔ اب حضرت عمر کی خدمت میں عرض کرتا میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، وہ سمجھ جاتے کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے، وہ مجھے پہلے کھانا کھلاتے پھر مجھے مسائل بھی بتاتے۔ اچھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گیا، میں نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے مجھے کھانے کی دعوت نہ دی، مجھے مسئلہ بتا دیا۔ اب میں بڑا مایوس ہوا کہ آج حضرت عمر نے مجھے کھانے کی دعوت نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری مایوسی کو جانچ گئے، فرمایا ابو ہریرہ کب سے بھوکے ہو؟ عرض کی حضور 24 گھنٹے ہو گئے۔ فرمایا عمر کو 48 گھنٹے ہو گئے ہیں بھوکے۔ چلو ابو بکر صدیق کے پاس چلتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں مل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے بھی مسئلہ بتا دیا اور کھانے کی دعوت انہوں نے بھی نہ دی۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق جان گئے کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے۔ پوچھا ابو ہریرہ کتنی دیر سے بھوکے ہو؟ کہا 24 گھنٹوں سے۔ کہا ابو بکر 72 گھنٹوں سے بھوکا ہے۔ چلو تینوں مل کر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں چلتے، تینوں حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب سرکار نے تینوں کو دیکھا تو سرکار نے فرمایا مجھے لگ رہا ہے کہ تم تینوں بھوکے ہو۔ عرض کی حضور ہاں۔ ابو ہریرہ کب سے بھوکے ہو؟ جی 24 گھنٹے ہو گئے۔ عمر کب سے؟ 48 گھنٹے ہو گئے۔ ابو بکر کب سے؟ کہا 72 گھنٹے ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے 5 دن ہو گئے۔
مجھے 5 دن ہو گئے بھوکے۔ اور میرے پیارو، اللہ کو بھوک میں رہنا پسند ہے، اور فاقے سے اللہ تعالی عز و جل انسان کے وجود میں نورانیت کو پیدا فرماتا ہے۔ میں اللہ کا نبی چاہتا تو قوم موسیٰ کی طرح تمہارے لیے بھی من و سلوہ منگوا سکتا تھا، میں اپنی ذات کے لیے بھی من و سلوہ منگوا سکتا تھا، کوئی بعید نہیں ہے، لیکن تمہیں فاقے سے اس لیے گزارا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر نورانیت پیدا ہو جائے۔ جد و جہد کا نام رمضان ہے، کاوش کا نام رمضان ہے، محنت کا نام رمضان ہے۔ ابھی کچھ دوست کہنا شروع کر دیتے ہیں، جی ہم تو دہاڑی دار ہیں، ہم نے تو دہاڑ لگانی ہے، اب بتائیے ہم روزہ کیسے رکھیں؟ آپ مجھے قرآن سے، حدیث سے، کسی کتاب سے یہ تو بتا دیجیے، کیا اللہ نے رمضان امیروں کے لیے بھیجا ہے، غریبوں کے لیے نہیں؟ رمضان تو سبھی کے لیے۔ کہاں لکھا ہے کہ دہاڑی دار روزہ نہ رکھے؟ کہاں لکھا ہے کہ جو بندہ آفس میں بیٹھا ہے، ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھا ہے، جو اپنے گھر بیٹھا ہے، جو کسی دربار کا مسند نشین ہے، جو کسی مسجد کا خطیب و امام ہے، اس پر روزہ فرض ہے، اور جو دہاڑی دار ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت بلال تک سارے صحابہ دہاڑی دار تھے، لیکن وہ روزے رکھتے تھے۔ آپ سے زیادہ محنت، آپ سے زیادہ مشقت، آپ سے زیادہ کاوش۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو میں نے یہاں تک پڑھا کہ بیت المال کے اونٹ حضرت عمر خود چرنے کے لیے چھوڑنے جایا کرتے تھے، اور شام کو پھر انہیں واپس لینے بھی جایا کرتے تھے، کہ بیت المال کے اونٹ جب صبح چرنے کے لیے کھولے جاتے تو حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود خود چھوڑنے جایا کرتے تھے، اور شام کو خود لینے جایا کرتے تھے۔ کوئی صحابی کسی یہودی کے باغ میں کام کر رہا ہے، کوئی کسی کے کام کر رہا ہے، کوئی کسی کے ہاں کام کر رہا ہے، کوئی اپنی زمین میں کام کر رہا ہے، سارے صحابہ دہاڑی دار تھے۔ وہ کوئی کسی محکمے میں افیسر تو نہیں لگے ہوئے تھے، لیکن سارے صحابہ روزے دار تھے۔ روزے کا بنیادی مقصد ہے، اس لیے میرے آقا رمضان سے پہلے خطبہ ارشاد فرماتے اور رمضان کے فضائل سے اپنے صحابہ کرام کو مطلع فرماتے، حالانکہ وہ پہلے سے ہی مطلع تھے۔ بنیادی مقصد یہ تھا کہ رمضان کے فیوض و برکات پر انہیں برانگیختہ کیا جائے۔ کوشش کا نام ہے، محنت کا نام ہے رمضان، آرام دہی سے روزہ رکھنے کا نام رمضان ہے۔ پھر نمبر 3، رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہی مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اب رمضان میں قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ انتہائی گہرا رہنا چاہیے۔ اب رمضان میں حضور قرآن سے کتنا رشتہ مضبوط کرتے تھے کہ جبریل امین علیہ السلام ہر رمضان میں آتے، اپنا قرآن حضور کو سناتے، حضور کا قرآن جبریل امین سنا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام کا قرآن سے کتنا گہرا رشتہ تھا۔ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر حضور نے راستے میں قیام کیا تو اعلان ہوا کہ سارا لشکر سوئے گا، پہرے داری کون کرے گا؟ 2 صحابہ کھڑے ہوئے، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں کھڑے ہوئے، حضور پہرے داری ہم کریں گے۔
اب طے کیا پایا کہ رات کا پہلا پیر حضرت عباد بن بشر ڈیوٹی دیں گے، رات کا آخری پیر حضرت عمار بن یاسر ڈیوٹی دیں گے۔ اب حضرت عمار بن یاسر کی ڈیوٹی جب شروع ہوئی تو انہوں نے لشکر کے قریب نماز شروع کر دی۔ اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ ایک دشمن آن پہنچا۔ اس نے لشکر کو دیکھا کہ سارا لشکر سویا ہوا ہے، صرف ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس دشمن نے حضرت عمار کا نشانہ لگا کر ایک تیر مارا۔ حضرت عمار نے اس تیر کی کوئی پرواہ نہ کی، پھر اس نے دوسرا تیر مارا، پھر پرواہ نہ کی، تیسرا تیر مارا، اور حضرت عمار بن یاسر نے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کو جگایا تو دیکھا 3 تیر وجود میں لگے ہوئے ہیں حضرت عمار بن یاسر کی۔ تو حضرت عباد بن بشر بڑے حیران ہوئے، کہا عمار جب پہلا تیر لگا تھا اس وقت مجھے جگا دیتے۔ تو کہا میں نے سورہ کہف کی تلاوت پہلی رکعت میں شروع کی تھی، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں درمیان میں تلاوت کو ترک کر دوں۔ میں نے پوری سورہ کہف مکمل کر کے رکوع اور سجدے کیے ہیں، اور اب سلام پھیر کر 3 تیروں کے بعد جگایا۔ اب صحابہ کا قرآن سے کتنا گہرا رشتہ تھا اس سے آپ اندازہ کیجئے۔ اب رمضان کا قرآن سے گہرا ترین رشتہ ہے تو ایک مومن کی شان کیا ہونی چاہیے کہ رمضان میں اس کا قرآن سے اتنا ہی گہرا رشتہ بن جانا چاہیے۔ منتظمین مساجد کے انتظامات کرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ اہتمام کریں اس بات کا کہ لوگ نماز تراویح میں قرآن کو سنیں۔ پھر علماء پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ عوام کا رشتہ گہرا کرنے کے لیے نماز تراویح میں پڑھی جانے والی تلاوت کے کچھ مفاہیم اور مضامین پر مختصر وقت کے لیے روشنی ڈالیں، اور عوام پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ نماز تراویح کی پابندی کریں تاکہ قرآن کے ساتھ محبت پیدا ہو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لذکرا لمن کان قلب القى السمع وهو بصیر۔ اللہ فرماتا ہے ہمارے قرآن کو وہی سنتا ہے جس کے دل میں ہماری محبت ہوتی ہے۔ قرآن سے محبت کا رشتہ، قرآن سے انتہائی گہرا مضبوط رشتہ۔ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں تو مومن کو ٹھنڈک ملتی ہے، وہاں مومن کو سکون ملتا ہے، وہاں مومن کو راحت ملنی چاہیے، وہاں مومن کا دل خوش ہونا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت سن کر مومن کو راحت ملنی چاہیے، نہ کہ بھاگنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تصور جو ہم نے ڈالا ہے کہ کوئی 4 تراویح میں، کوئی 8 میں، کوئی 10 میں، کوئی 12 میں بھاگ جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نماز سے تنگ ہو کر بھاگ رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت سے تنگ ہو کر بھاگ رہے ہیں، آپ مسجد کے قیام سے تنگ ہو کر بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ دشمنی آپ کس سے کر رہے ہیں؟ قرآن سے کر رہے ہیں، اللہ سے کر رہے ہیں، اللہ کے گھر سے کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ سوچئے تو صحیح کہ یہ کس کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں دشمنی۔ ایک مومن کا تعلق تو قرآن سے مضبوط ہونا چاہیے، رشتہ مضبوط ترین ہونا چاہیے۔ اسے تو قرآن سن کر راحت ملنی چاہیے، قرآن سن کر اسے سکون ملنا چاہیے۔ اس کا جی تو یہ چاہے کہ قرآن پڑھتے جائیں اور میں سنتا جاؤں، یہ جائے کہ وہ قرآن سن کر بھاگنے کی کوشش کرے۔ تو رمضان کے تصورات میں تیسرا تصور یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان قرآن سے کتنی محبت کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنے تھے۔ اب سنیے میرے آقا کیا فرماتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو ترتیل سے، جو محبت سے، جو ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتا ہے وہ اتنا خوش قسمت ہے کہ اللہ درمیان سے ملائکہ کو ہٹا دیتا ہے، اللہ اس کا قرآن خود سنتا ہے۔
یہ الترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جو شخص قرآن کو محبت سے پڑھتا ہے، ترتیل سے پڑھتا ہے، ٹھہر کر پڑھتا ہے، محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، قرآن کے اندر دل جمی سے پڑھتا ہے، قرآن کے ساتھ محبت کر کے پڑھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ درمیان سے فرشتوں کو حکم دیتا ہے ہٹ جاؤ، اس بندے کا قرآن تم نے نہیں لانا، اس کا قرآن میں خود سنوں گا۔ اللہ اس کا قرآن خود سنتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، جو قرآن کے الفاظ تلفظ میں اٹک جاتا ہے، اللہ نے اس کے لیے دگنا اجر رکھا ہے، دگنا ثواب ہے۔ کس کا؟ ایک قرآن پڑھنے کا، ایک قرآن کے پڑھنے پر جو محنت کر رہا ہے اس کا، اللہ نے اس کے لیے دگنا ثواب رکھا ہے۔ قرآن سے تو رمضان ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمارا رشتہ قرآن سے مضبوط ہونا چاہیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہمیں کوئی کام نہیں ہے، ہمیں کوئی کاج نہیں ہے، ہمیں کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ صرف بازار میں جا کر گپیں مارنی ہیں، صرف جا کر کسی ہوٹل پر بیٹھنا ہے، جا کر دوستوں کی محفل سے جانی ہے، جا کر جو ہے نا وہ شاپنگ کرنی ہے، جا کر بازار میں گھومنا ہے۔ ان مقاصد کے لیے ہم نماز تراویح کو ترک کر دیتے ہیں۔ کتنے دکھ کی یہ کہانی ہے، بحیثیت مسلمان ان مقاصد کے لیے ہم قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، ان مقاصد کے لیے ہم نماز تراویح کو چھوڑ رہے ہیں، ان مقاصد کے لیے ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہو قیامت کے دن قرآن اور روزہ دونوں مل کر شفاعت کریں گے۔ قرآن اور روزہ کیا کہے گا؟ روزہ کہے گا اللہ میں نے دن بھر اس بندے کو تیری نافرمانیوں سے روک کر رکھا، اور قرآن کیا کہے گا؟ مولا میں نے رات کو اس بندے کی کمر بستر سے تیری رضا کی خاطر الگ رکھی، اور میں نے اسے نماز تراویح میں کھڑا کیا تاکہ یہ قرآن سنے۔ تو اللہ کیا فرمائے گا؟ میں نے تم دونوں کی شفاعت کو قبول کیا اور میں اسے بخش رہا ہوں۔ اس کے مقابلے میں اپنا ظلم دیکھ لیجئے، اپنے ارادے دیکھ لیجئے کہ ہمارے ارادے کیا ہیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے۔ تو رمضان سے پہلے نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، اس کی منصوبہ بندی کیجئے، تہیہ کیجئے کہ ہم رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں کو اس طرح جد و جہد میں گزاریں گے کہ اللہ کی رضا کا حصول اپنے وجود پر لازم کریں گے، لاگو کریں گے، اپنے اعضاء کو ہر برائی سے بچائیں گے، غیبت، چغلی، بد نگاہی سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ یاد رکھنا ان چیزوں کی بھی شرط ہے۔ ہم ایک نماز پڑھ کر باہر نکلتے ہیں تو فلاں نماز نہیں پڑھی میں تو بڑا زاہد ہو گیا، نہیں، حق کی بات کہیے، لیکن کسی کا پر طعنہ زنی مت کیجیے، کسی کی غیبت مت کیجیے، چغلی مت کیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رمضان ہے، دو خواتین آئی تو میرے آقا نے کھجوریں منگوائی اور خواتین سے کہا کھاؤ، اب دن کا ٹائم ہے، رمضان ہے۔ تو خواتین نے عرض کیا حضور ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کھاؤ، کھاتی نہیں ہو؟ عرض کی حضور ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، واقعتاً روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اچھا پھر اس طرح ایک کام کرو، اپنے حلق میں انگلی ڈال کر یہاں ذرا کہہ تو کرو، الٹی تو کرو۔ اب دونوں خواتین نے چونکہ فرمان رسول تھا، اب کہہ کی تو اندر سے تازہ خون اور تازہ بوٹیاں نکلی۔ میرے آقا نے فرمایا تم تو کہہ رہی ہو ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ابھی تازہ گوشت کھا کر آئی ہو اور کہہ رہی ہو کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹ بول رہی ہو۔ تو وہ حیران ہو گئی، یا رسول اللہ ہم نے سحری کھائی تھی، ہم اللہ کی قسم اٹھاتی ہیں ہم نے اب تک کچھ نہیں کھایا۔ تو میرے آقا نے فرمایا ابھی میرے پاس آنے سے پہلے اپنی فلاں بہن کی غیبت نہیں کر کے آئی، اپنی فلاں بہن کے متعلق باتیں کرتی نہیں آئی ہو، اور تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا کہ غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، یہ گوشت کھا کر آئی ہو تم، اور اس کے بعد بھی تم کہتی ہو کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اپنے آپ کو غیبت سے، چغلی سے، بد نگاہی سے بچائیے۔ بد نگاہی کتنا برا عمل ہے ذرا سوچنا۔ میں آپ کے سامنے ایک تصور رکھتا ہوں، کتا اگر خشک ہو تو یہ پاک ہے، اس کا صرف تھوک ناپاک ہے،
اگر تھوک لگ جائے تو یہ کپڑے ناپاک کرتا ہے. ہاں اگر کتا گیلا ہو جائے، اس کو پانی لگا ہو، پھر آپ کے وجود کے ساتھ لگے تو وہ آپ کا وجود ناپاک کرے گا، یہ شرعی مسئلہ ہے. لیکن جو سور ہے یہ این نجس ہے، این نجس ہے، ناپاک ہے. یہ خشک ہو، تر ہو، ہر حال میں یہ ناپاک ہے. اور میرے آقا نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا سور کو فضلے میں، گندگی میں لپیٹ کر جتنی گندگی بنے گی نا، اتنی ہی گندگی کسی نامحرم عورت کو اپنی بری نگاہ سے دیکھنے پر گناہ ہے. کسی خاتون کو بری نگاہ سے دیکھنے پر اتنا ہی گناہ ہے. اب اگر آپ نے رمضان رکھے کہ روزے رکھیں، اپنی نگاہ کو حفاظت نہیں کر رہے، بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچا نہیں رہے، تو پھر دیکھ لیجئے یہ کتنا بڑا جرم ہے. کہ رمضان کا فائدہ تو میں نے پہلے عرض کیا، رمضان پریکٹس کا نام ہے، رمضان جد و جہد کا نام ہے، رمضان کاوش کا نام ہے. اور وہ جد و جہد، وہ کاوش کس بات کی؟ کہ میں نے اپنے وجود کو اللہ کی مرضی پر ڈھالنا ہے اور ہر حال میں ڈھالنا ہے. اس کے لیے جتنی محنت، جتنی مشقت، جتنی کوشش کی جائے وہ بہت کم ہے. اپنے وجود کے متعلق فیصلہ کیجئے کہ میں نے اپنے وجود کو اللہ کی مرضی پر ڈھالنا ہے اس رمضان میں. حضور اس لیے رمضان سے پہلے رمضان کے متعلق صحابہ کو خطبہ ارشاد فرما کر برانگیختہ کرتے تھے کہ تیار ہو جاؤ اپنے وجود کو اللہ کی مرضی پر ڈھالنے کے لیے. تو رمضان کا بنیادی مقصد یہ ہے. اگر آپ اس کاوش میں نہیں محنت کر رہے، آپ اس پریکٹس میں محنت نہیں کر رہے، تو پھر بھوکے اور پیاسے رہنے سے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے کوئی غرض نہیں. اللہ چاہتا ہے رمضان تمہاری زندگیوں میں تقوی کا نکھار لے آئے، رمضان تمہاری زندگیوں کو بدل دے. ایک رمضان گزرے تو اگلے رمضان سے پہلے تمہاری زندگی میں تقوی کا نکھار آ جانا چاہیے، بدل جانی چاہیے زندگی تمہاری. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ڈاکو تھے، اور پھر توبہ کی. اور پھر توبہ کیسی کی؟ اتنی پکی توبہ کی، اتنی پکی توبہ کی کہ جس خطیب کے پیچھے نماز جمعہ پڑھتے تھے وہ خطیب پھر حضرت فضیل بن عیاض کا ہی مرید ہو گیا. اتنی پکی توبہ کی. اور پھر فضیل بن عیاض اولیاء کی صف میں چمک کر نکلے. توبہ رمضان سے پہلے بدنگاہی سے، غیبت سے، چغلی سے، کسی کو حقیر سمجھنے سے. اور رمضان سے پہلے پریکٹس کیا؟ اپنے قرب و جوار میں نظر دوڑائیے، اپنے محلے میں، اپنے اعضاء قاریب میں جن کے پاس نہیں ہیں آسائشیں، ان کے ہاں غلہ پہنچائیے، اناج پہنچائیے، خرد و نوش کی اشیاء پہنچائیے، انہیں بھی رمضان کے روزے رکھنے کے قابل کیجئے. یہ حضور خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کو یہ ترغیب دیا کرتے تھے. ان چیزوں کا اجر حضور بیان فرمایا کرتے تھے کہ رمضان سے پہلے اپنے قرب و جوار پر نظر کرو، جن لوگوں کے پاس نہیں ہیں سہولتیں ان کو سہولتیں ہم پہنچاؤ، اور پھر اپنے روزے کی حفاظت کرو. یہ رمضان کا بنیادی حضور کے خطبے کے عنوانات تھے. اللہ مجھے آپ کو